بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، قربانی جو ہے یہ ایک بہت ہی مبارک عمل اور ایک عظیم عبادت ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی حقیقت میں یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہے، لیکن اس کا جو سلسلہ کار مختلف رہا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی آپ نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی کے لیے ان کو پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی وہ ادا اتنی پسند آئی اور آپ کی اسی مبارک سنت کو امت محمدیہ کے اندر بھی عبادت کا درجہ عطا کیا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظیم سنت ہے۔ تو اس لیے قربانی جو ہے یہ ایک بہت ہی مبارک عمل ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد میں فصلی لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور احادیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم نہر یعنی 10 ذو الحجہ کو ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، یعنی 10 ذو الحج کے دن سب سے پیارا عمل جو بندے کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قربانی کرنا ہے۔ فرمایا کہ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام مقبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ تو لہذا اس حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک تو سب سے پیارا عمل جو 10 ذو الحج کو بندے کا ہے وہ قربانی کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر کہ وہ قربانی کے جانور یہی قیامت والے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ ہے، یعنی اسی شکل و صورت کے ساتھ پھر یہ قربانی آئے گی۔ اور فرمایا کہ اس قربانی کا خون جو ہے زمین پر گرنے سے قبل، ابھی اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہی وہ قبول ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو خوش دلی کے ساتھ کرو۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر، یعنی ایک تو قربانی کو مجبوری نہ سمجھے، اور مثلا ہے کہ تنگ دل نہ ہو کہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا اور لہذا مجھے قربانی کرنی پڑے گی، تو تنگ دل نہ ہو، میں خوشی کے ساتھ اور طالب ثواب ہو کر۔ کوئی قربانی تو بہت مہنگا جانور لے لیتا ہے، لیکن مثلا اس کی نیت ثواب کی نہیں ہے بلکہ نیت اس کی نمود و نمائش کی ہے، ریاکاری، تو لہذا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو قربانی خریدتے وقت، قربانی کا جانور لیتے وقت ایک خوشی کے ساتھ لے، اور دوسرا جب جانور لے لیا ہے اب اگلا کام ہے کہ اس میں اپنی نیت بھی خالص کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کرے۔ تو ہمیں اگر جو خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر قربانی کرے تو وہ قربانی اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی، یعنی جہنم سے جانے سے اس کو شخص کو بچائے گی جو خوش دلی کے ساتھ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ تو لہذا وہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں رکاوٹ بن جائے گی، یعنی جہنم میں سے جانے سے روکے گی۔ تو لہذا قربانی ہے جو وہ مبارک عمل ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، یعنی انسان کے لیے سامنے یہ رکاوٹ بن جائے گی اور جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ اور قربانی کا جو شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ قربانی یہ واجب ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر دل چاہے کر لیں دل چاہے نہ کریں، ایسا نہیں، بلکہ کرنا لازم ہے۔ لیکن شریعت میں کیونکہ دین اسلام یہ دین بڑا ایک معتدل دین ہے، اس میں جو احکامات دیے گئے وہ ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنا نہایت آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو قربانی ہے یہ امیروں پر واجب کی گئی، غریبوں پر واجب نہیں کی، اور امیر ہونے کی جو مقدار ہے شریعت کی جانب سے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، یا اتنی رقم ہو جس سے وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہو، یا اس کی حاجت سے ضروریات سے ایکسٹرا سامان اس کے پاس موجود ہو، مثلا پرائز بانڈ ہے، کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہے کہ جس کی جو قیمت ہے 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ رہی ہے، لہذا اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ جس کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے، یا 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، یا اتنی مثلا ہے کہ جو اماؤنٹ کا جو سامان ہے اس کے پاس موجود نہیں ہے، اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو جس کے پاس یہ مال جو بقدر نصاب موجود ہے، یا اس کے پاس سونا رکھا تو 7.5 تولے سونا موجود ہے، تو لہذا اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو گناہ گار ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے اندر قربانی کرنے کی وسعت ہو، طاقت ہو، یعنی وہ صاحب نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس کے پاس مال ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، تو
تو حضور نے فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بنائے، یعنی کتنی اس پر وعید فرمائی گئی ہے کہ جو قربانی جس پر واجب ہے وہ قربانی نہیں کرتا تو لہذا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال مدینہ طیبہ میں حضور نے آپ نے قیام فرمایا، اس کے بعد آپ کا وصال ہوا، تو آپ نے 10 سال ہی قربانی کی، یعنی کوئی سال ایسا نہیں کہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ جو عید الاضحیٰ کے موقع پر کہیں سفر میں موجود تھے، تو صحابہ نے اسی سفر میں وہیں پہ بھی یہیں وہ جو جس جگہ پہ تھے وہیں پہ آپ نے بھی قربانی کی۔ تو لہذا قربانی جو ایک تو مقیم ہونا چاہیے، جو مسافر اس پر قربانی واجب نہیں ہے، تو لہذا جو بالغ ہے، مقیم ہے اور صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور قربانی کا جو وقت ہے یہ 10 ذوالحج کی طلوع فجر سے شروع ہو کر 12 کی غروب آفتاب تک ہے، یعنی جیسے ہی 10 ذوالحج کی فجر شروع ہوتی ہے تو قربانی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ایک بات زیادہ ہے، بہت اہم ہے کہ شہر کے اندر جب تک کسی ایک جگہ پہ نماز عید ادا نہ کر لی جائے اس وقت تک شہر میں قربانی نہیں کر سکتے۔ مثلا شہر میں یہ ضروری نہیں کہ اپنے علاقے کی یا اپنے محلے کی مسجد میں ہوگی تو پھر اس کے بعد قربانی، بلکہ پورے شہر کے اندر جس جگہ پہ بھی کوئی رہ رہا اس شہر میں کسی ایک مقام پر بھی نماز عید ادا کر لیجیے تو اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ تو شہر میں عید کے بعد قربانی اس کا وقت 12 ذوالحج کی غروب آفتاب تک ہے، یہ تینوں دن قربانی کی جا سکتی، رات میں بھی ہے لیکن اس کو فقہاء کرام نے مکروہ فرمایا ہے کہ رات کو نہ کی جائے، لہذا جو 3 دن ہے اس میں قربانی یہ تینوں دن کے اندر کر لی ہے۔ لیکن اس میں پہلا دن جو ہے قربانی کا وہ افضل ہے، اس میں اجر زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے، دوسرا دن اس سے کم، تیسرا دن اس سے کم۔ تو اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے مثلا یا قصاب اویلیبل نہیں ہے پھر تو چلو دوسرے دن کر لیا، تیسرے دن اگر کوئی مثلا مجبوری نہیں ہے، خود نہیں کرنا جانتا یا اس کو مثلا قصاب میسر نہیں ہے، اس کو نہیں مل رہے تو پھر چلو دوسرے تیسرے دن، اگر صرف پیسوں کی یا اجرت کی کمی کی وجہ سے دوسرے دن قربانی کرتا ہے تو لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چاہے مزدوری تھوڑی زیادہ دے لے لیکن جو اجر جو زیادہ ہے، افضل جو زیادہ ہے وہ پہلے دن قربانی ہے، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے پہلے دن ہی قربانی کرے۔ اسی طرح قربانی کے جانور جو ہیں، جس طرح قربانی کے جانور کا جسم ہر قسم کے عیب سے سلامت ہو اور حسن کے اعتبار سے بھی وہ مثلا ہے کہ بالکل سلامت ہونا چاہیے، نہ تو کوئی اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں ہونا چاہیے جس کی سے قربانی نہ ہو سکے۔ اس میں قربانی کے جو جانور ہیں اس کی 3 قسمیں کہ اونٹ، گائے، بکری، اور اس میں ہر قسم کی ان کو نوعیں داخل ہیں، مثلا نر، مادہ، خصی اور یا غیر خصی، یہ سب کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح گائے کے اندر یہ ایک بڑا مثلا عام طور پر سوشل میڈیا پر یہ مسئلہ اٹھ رہا تھا کہ بھینس کی قربانی یعنی کٹے کی قربانی، تو بالکل جائز ہے، کٹا بھی یہ گائے کی قسم ہے لہذا اس کی نوع ہے تو اس کی بھی جائز ہے۔ تو جانوروں کی عمریں ہیں، ایک بکرا جو کر رہے ہیں یا بکری ہے تو اس کی عمر ہے کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے، اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں بکرے کی عمر 1 سال ہو یا سال سے زیادہ ہونا وہ تو بہتر ہے، لیکن کم از کم 1 سال پورا جو ہے وہ ہونا چاہیے، 1 دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح گائے کی جو عمر ہے وہ 2 سال ہے، 2 سال سے 1 دن بھی کم نہ ہو، 2 سال سے زیادہ ہو افضل ہے، اچھا ہے، لیکن کم از کم گائے کی بیل کی جو عمر ہے وہ 2 سال ہے۔ اسی طرح اونٹ کے لیے کم از کم جو عمر ہے وہ 5 سال ہے، 5 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے، 5 سال سے زیادہ ہو یہ بہتر ہے، تو لہذا اونٹ جو ہے یہ 5 سال کا وہ ہو تو پھر اس کی قربانی جائز ہوگی، ورنہ اس کی قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کا جو جانور ہے اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے، قربانی کا جانور بالکل بے عیب ہونا چاہیے، یعنی اندھا، کانا، لنگڑا، ایسا جانور جس کا جو لنگڑا پن بہت ظاہر ہو یا ایسا کمزور جانور ہے جو کھڑا نہ ہو سکے اور قربان گاہ تک چل کر نہ جا سکے، لہٰذا ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا وہ جس کا کان تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو یا جس کی دم کان تہائی سے زیادہ کٹی ہو، لہذا ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو جب بھی قربانی کا جانور لیں تو وہ بالکل بے عیب ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اور قربانی کا جانور بالکل وہ اچھا ہونا چاہیے، نہیں بالکل موٹا تازہ ہو۔ اور یہ صحابہ کرام بھی قربانی کے جانوروں کو بالکل ان کی بڑی خوب اچھے طریقے سے خدمت کرتے اور موٹے تازے کر کے پھر اس کو قربان کیا کرتے۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چیز دی جائے وہ اچھی اور عمدہ ہی ہونے چاہیے، یعنی بالکل اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو اور اجر سے نوازا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔